او ہیلو تم، رکو یہاں آؤ۔ وہ اس لڑکے کو مخاطب کرتے شانے بے نیازی سے بولی۔ جی، وہ نیا نیا ایڈمیشن تھا یونی میں، اور یونی کی آفت کشش سے ٹکرا گیا۔ چل گنتی سنا۔ وہ آئس کریم انجوائے کرتی اسے بولی، جبکہ اس کا گینگ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، جس میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا جو اس کے کزن ہی تھے۔ باجی کون سی گنتی، اردو والی یا انگلش والی؟ وہ بھی شاید کچھ حد سے زیادہ ہی معصوم تھا۔ تجھے جو آتی ہے سنا دے۔ کشش نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کشش، وہ سامنے دیکھ، پروفیسر زیان اسی طرف آ رہے ہیں۔ نکل۔ اینی نے اس کا دھیان مین گیٹ کی جانب دلوایا۔ اف، یہ ہٹلر تو آج چھٹی پر تھا، پھر کیسے آ گیا؟ کشش نے آدھی آئس کریم وہیں قریب درختوں کے بیچ پھینک دی۔ باجی کہاں تک سنانی ہے؟ وہ لڑکا پھر بولا۔ ابے جا یہاں سے، تجھے بعد میں دیکھیں گے۔ اینی نے اسے چلتا کیا۔ اتنے میں پروفیسر زیان اس تک پہنچ گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ ماتھے پر 2 بل ڈالے برہمی سے پوچھا۔ آئس کریم کھا رہے تھے۔ اینی کے منہ سے پھسلا تو کشش نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ تم لوگوں کی کلاس نہیں جو یہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو؟ اب کی بار سخت غصے سے ڈانٹا تو وہ سبھی سر جھکا گئے، جبکہ کشش منہ ہی منہ میں اسے اچھے خاصے القابات سے نواز چکی تھی۔ اب یوں ہی کھڑے رہو گے یا جاؤ گے بھی؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ سرپٹ وہاں سے بھاگے۔ وہ 5 دوست ہونے کے 7 کزن بھی تھے، اور ان سب میں زیان ان سب سے بڑا تھا، اور یہ 4 نمونے سے یونی میں پڑھتے تھے جہاں وہ پروفیسر تھا۔ بیچاروں نے بہت کوشش کی کہ ان کے والدین کسی دوسری یونی میں داخلہ کروا دیں، لیکن والدین کے سامنے کسی ایک کی بھی نہ چلی، اور اب سب اس پروفیسر عرف ہٹلر کے زیر نگرانی تھے۔ توبہ، بال بال بچے ہیں آج تو، ورنہ اس ہٹلر نے تو جان ہی لے لینی تھی۔ تمہاری زبان کو بہت کھجلی ہو رہی تھی نا، آئس کریم کا ضرور بتانا تھا۔ اب دیکھنا گھر جا کے ایک نیا محاذ کھول کے بیٹھ جائیں گے اور مجھے ڈانٹ پڑوائیں گے۔ کشش نے برا سا منہ بناتے کہا۔ یار، غلطی سے زبان سے پھسل گیا نا، نہیں پتہ چلا، اینی نے منمناتے کہا۔ تمہاری تو زبان پھسلی ہے نا، یہاں میں پوری کی پوری پھسل جاؤں گی۔ اف اللہ جی، آج اس ہٹلر سے مجھے بچا لے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی اندر کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ اینی اور اسد اس کے ماموں کے 2 انمول پیس تھے، جبکہ ہیر اس کی پھپھو کی بیٹی، اور پروفیسر میر زیان سکندر اس کے تایا جان کے اکلوتے سپوت۔ تایا جان کی ڈیتھ کے بعد گھر کا سارا نظام زیان کے ہاتھ میں تھا۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ وہی کرتا تھا۔ چچا گلفام اور چچی سارا بھی اس کی بات بہت سنتے تھے۔ ان کی بیٹی ہی تھی کشش، جو زیان سے 9 سال چھوٹی تھی اور پورے خاندان میں سب سے زیادہ شرارتی بھی تھی۔ اس کی شرارتوں سے پورا میر ولا گونجتا تھا، اور کبھی کبھار تو وہ خود بھی گونج جاتی تھی۔ آج وہ چھپ چھپا کے گھر داخل ہوئی۔ ہیر اس کے ساتھ تھی، اور حویلی میں داخل ہوتے ہی ہیر اپنے پوشن کی جانب بھاگ نکلی۔ اف، سارے بے وفا ہیں۔ مکھیاریوں کے چھتے میں مجھ معصوم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ جی، ایسے بے وفا اور کمینے کزن کسی کو نہ دینا۔ کشش بی بی، آپ کو زیان جی بلا رہے ہیں۔ اف، ابھی گھر پہنچی نہیں، آرڈر اس ہٹلر کے پہلے آنے لگتے ہیں۔ ملازمہ کے اطلاع دینے پر وہ ضج آئی۔ پیر پٹکتی وہ زیان کے کمرے کی جانب بڑھی، جو اس وقت گھر کے سادہ سے سوٹ میں تھا۔ وہ اس کے روم میں آتی چھوٹی سی بچی ہی لگی، کہاں وہ 29 سال کا اور کہاں وہ 20 سال کی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ وہ یونی والا پروٹوکول دیتی چبا چبا کر بولی۔ تم کیوں پاگلوں والی حرکتیں کرتی رہتی ہو؟ کیا میں آپ کو پاگل لگتی ہوں؟ وہ بھی آنکھیں پٹ پٹاتے بولی۔ حرکتیں تو تمہاری وہی ہیں، پتہ بھی ہے تمہیں؟ استما ہے، ٹھنڈی چیزیں منع ہے، پھر بھی تم باز نہیں آتی۔ وہ اب کی بار اچھا خاصا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں نے نہیں کھائی آئس کریم، وہ اینی کی بچی کھا رہی تھی، مجھے ایویں بدنام کر دیا۔ قسم سے، وہ پھر سے منہ بناتے بولی، جیسے اس جیسی معصوم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے سامنے یہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، سخت کوفت ہوتی ہے مجھے ان قسم اٹھانے والوں سے۔ بات بات پہ قسم، وہ دانت چباتے بولا۔ پلیز آپ میری شکل دیکھیں، کیا میں آپ کو معصوم نہیں لگتی؟ اینی نے منہ بنایا ہے، مجھے جو مرضی قسم۔ وہ پھر بولنے لگی کہ زیان کی سخت گھوری نے اس کو ایک دم بریک لگایا۔ تم جیسے 2-3 اور معصوم پیدا ہو جائیں تو اس دنیا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب آپ کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں مسٹر
ایک دم سے زبان پھسلی تو وہ دانتوں تلے دبا گئی۔ ہاں ہاں بولو جو بولنے والی تھی۔ میرے پیارے کزن جی، اب میں جاؤں؟ وہ معصوم صورت بناتے بولی تو زیان نے اسے گھوری سے نوازتے ہاتھ کے اشارہ سے دفع ہونے کو کہا، جبکہ اس کے موبائل پر آتی کال کی وجہ سے کشش کی جان چھوٹ گئی۔ اف، شکر ہے بچے۔ کیا ہوا؟ کس سے بچے؟ پھر کچھ کام کر کے آئی ہوگی نا؟ اس کی والدہ سارا نے اسے پکڑ لیا۔ ارے ماما چھوڑیں مجھے، آگے اس ہٹلر نے میری جان عذاب کی ہوئی ہے، بات بات پہ پیشیاں لگواتا ہے، اور اب آپ شروع ہو جائیں۔ وہ منہ بناتے تھوڑا بدتمیزی سے بولی، کوئی شرم لحاظ نہیں لڑکی تم میں، وہ کزن ہے تمہارا اور عمر میں بھی 9 سال بڑا ہے، تھوڑا عزت و ادب کے دائرے میں رہ کر بات کر لیا کرو۔ بس رہنے دیں، سارے مجھے ہی پڑھایا کریں، آپ مجھے فٹافٹ کھانا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ایک تو اتنی ٹھنڈ میں پڑھ کے آؤ، باہر کا موسم دیکھیں، کھنکی کتنی ہے، سرد ہواؤں نے رخ بدلا تو میری طبیعت 2 منٹوں میں خراب ہو جانی ہے اور آپ کو فکر ہوگی پھر۔ اب کھانا دے بھی دیں۔ وہ اپنا دکھڑا روتی پھر سے کھانا طلب کر رہی تھی۔ اچھا جاؤ چینج کرو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بس اچھا بول لیا کرو کبھی۔ اس کی باتوں سے وہ دل برداشتہ ہوتی کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ مزے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے نیم گرم پانی سے شاور لیتی۔ اب ٹھٹھرتی جا رہی تھی اور چھینکیں الگ مار رہی تھی۔ کھانا کھا کے میڈیسن دے کے سارا بیگم نے اسے سلا دیا۔ وہ اس کے لیے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ مہینے میں ایک بار اس کی طبیعت لازمی خراب ہوتی تھی، جب بھی وہ کوئی الٹی چیز کھاتی، اور آدھی رات کو اس کی طبیعت واقعی خراب ہو گئی جب ملازمہ نے زیان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ گلفام چچا گھر نہیں تھے، وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر گئے تھے۔ زیان کشش کی خراب طبیعت کا سنتا فوراً اس کے کمرے کی جانب بھاگا، جہاں سارا چچی پہلے سے موجود تھی۔ کشش کی حالت بہت زیادہ بگڑ رہی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ سارا بیگم انہیلر اس کے منہ کو لگا رہی تھی، لیکن وہ ہاتھ سے پرے کر رہی تھی، جیسے اسے اپنے ارد گرد کوئی نہیں چاہیے تھا۔ سارا چچی سے وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ زیان نے انہیں ایک طرف کرتے خود کشش کے پاس بیٹھتے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ کشش ادھر دیکھو، لمبے سانس لو، شاباش، اور لمبے سانس لو، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے پیار اور نرمی سے بولا، اور سارا بیگم سے انہیلر لیتا بہت آرام اور پیار سے اس کے منہ کو لگایا تاکہ وہ آرام سے سانس لے سکے۔ اسے لیٹنے نہ دیا، کیونکہ لیٹنے سے مزید سانس رکتی تھی۔ اسے سینے کے ساتھ لگائے بٹھائے رکھا تاکہ اس کا سانس بحال رہے۔ ساتھ انہیلر اس کے منہ پر وقفے وقفے سے لگاتا رہا۔ چچی جان پردے ہٹا دیں اور لائٹس مدھم کر دیں۔ وہ سارا کو بولتا وہیں اس کے سانس بحال ہونے کا ویٹ کرتا رہا۔ ہاسپٹل لے چلیں؟ سارا نے آنسو پونچھتے زیان کو دھیرے سے کہا۔ نہیں ضرورت نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، موسم بدلتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ آپ اسے اکیلا نہ چھوڑا کریں، وہ بہت ملائمت اور نرمی سے بولا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا سانس معمول کے مطابق چلنے لگا۔ زیان اور سارا نے شکر ادا کیا، دھیرے سے اس کا سر تکیوں پر رکھا۔ وہ نیند میں جا رہی تھی، لیکن بار بار آنکھیں کھول کے ماں اور زیان کو دیکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ بہت بڑی ڈفر ہو تم، زیان نے خفگی سے اسے دیکھتے دھیمی آواز میں کہا۔ اور آپ ہٹلر، وہ بھی دھیمی آواز میں بولی، جسے پاس بیٹھے زیان نے بآسانی سن لیا، پر رسپانس نہ دیا، کیونکہ وہ آنکھیں میچے نیند میں جا چکی تھی۔ شکر ہے زیان بیٹا تم گھر پہ تھے، ورنہ مجھ سے تو سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ چچی جان آپ خود کشی سے زیادہ پینک ہو رہی تھیں، ہمیشہ حوصلہ اور صبر سے کام لینا چاہیے، ورنہ مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ انہیں سمجھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس کے پاس ہی رہیں، اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو مجھے بتائیے گا، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتا شبہ خیر کہتا ایک نظر کشش کے ناتواں چہرے پر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ دن کو کھائی آئس کریم نے اثر تو دکھانا ہی تھا، کسی کی سنتی بھی تو نہیں تھی، پر اب سنے گی۔ زیان نے سختی سے لب بھینچے اپنے کمرے کا رخ کیا، جبکہ سارا رات بھر کشش کے پاس ہی رکی۔ اگلے 2 دن میں اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ 2 دن اس نے یونی سے لیو لی تھی۔ کرن، ہیر اور اسد اس کے پاس گھر آئے تھے اس کی تیمارداری کرنے، اور کافی وقت گزار کے گئے۔ کشش میڈم اپنی شرارتوں کی طرف پھر سے گامزن تھی۔ اب اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 2 دن پہلے وہ بستر پر کس حالت میں پڑی تھی، پر زیان اس کے ٹھیک ہونے کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اب اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ رات کے پہر پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی۔
जनवरी के اوائل دن تھے. دن تو ٹھنڈے ہوتے، بارش برساتے. راتوں کو بارشوں نے اپنا الگ ہی رومانٹک موڈ بنایا ہوتا. اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹام اینڈ جیری دیکھتی، کھلکھلا کے ہنستی، ساتھ ڈرائی فروٹ سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی کہ تبھی زیان اس طرف چلا آیا اور آتے ہی ٹی وی بند کر دیا. کشش کا موڈ بری طرح بگڑا. وہ اس کے ساتھ صوفے پہ ہی برجمان تھا. آپ نے ٹی وی کیوں بند کیا؟ کیونکہ آج سے ٹی وی اور موبائل دونوں بند. وہ اس کا پاس پڑا موبائل اٹھاتا، اسے صاف لفظوں میں بولتا، بری طرح تپا گیا. ایسے کیسے بند؟ مطلب کیوں بند؟ اپنی آواز دھیمی کرتی وہ دھیمی ٹون میں پوچھ رہی تھی. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے. اب کی بار وہ اس کے آگے سے ڈرائی فروٹ اٹھاتا مطمئن انداز میں بولا. یہ زیادتی ہے. میں ایسے کیسے جیوں گی موبائل اور ٹی وی کے بنا؟ میری تو میت اٹھ جانی ہے. کشش. زیان نے اس کی بیتکی بات پر غصے سے اسے ڈپٹا کہ وہ ایک دم سہم کے اسے مسکینی صورت بنا کے دیکھنے لگی، جبکہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آن ٹھہرے. ایسے تو نہ کریں پیارے زیان بھیا پلیز، وہ اس کی منت کرتے بولی. ایسا ہی ہوگا. منع کیا تھا وہ کام نہ کرو جس سے صحت پر اثر پڑے. لیکن تمہیں شوق تھا نا. اس رات میں اور چچی جان کتنے پریشان ہو گئے تھے. کوئی احساس ہے تمہیں؟ وہ حد درجے سنجیدہ تھا. اس نے جھٹ سے سر اس بات میں ہلایا. پلیز سوری، غلطی ہو گئی. میں نے آئس کریم نہیں کھائی تھی. سچ میں صرف چکھی تھی. وہ حلق تر کرتے بولی. چکھنے سے یہ حال ہوا اور آگے نہ جانے. ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ زیان کے موبائل پر کال آنے لگی. فروا احمد. آگے ہو کے نام پڑھتی کشش کی تو آنکھیں چمک اٹھی. زیان نے دھیرے سے اس کی کال کاٹ دی جو پھر سے آنے لگی. سن لے کیا پتہ بہت ضروری بات کرنی ہو فروا بھابی. احمد. فروا احمد نے. وہ کھانستے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی رخ پھیر گئی. زیان نے کال پھر سے کاٹ دی. مجھے اب تم موبائل اور ٹی وی کے پاس نظر نہ آؤ. وہ اٹھتے ہوئے اسے وارن کرتا بولا. ٹی وی کا ریموٹ اور موبائل اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کشش ہوا میں سے ان کے ساتھ جائے گی. وہ بھی اس کے جاننے پہ اونچی آواز میں جواب دے رہی تھی کہ وہ سن لے. اس کے جواب پہ وہ سر چھٹکتا سیڑھیاں چڑھتے. اب کی بار کال ریسیو کر گیا. کہاں ہیں آپ؟ کال یس کرتے ہی فروا نے پوچھا. گھر اور کہاں؟ نرم و ملائمت سے جواب دیا. مجھے مال سے پک کر سکتے ہیں؟ آگے سے جھجکتے ہوئے پوچھا گیا. میں؟ زیان حیرت زدہ ہوا. جی. آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو؟ کوئی بات نہیں. خوبصورت سی باریک آواز میں جواب آیا. نہیں ایسی بات نہیں، میں آ رہا ہوں. آپ مجھے مال کا ایڈریس سینڈ کر دیں. وہ اس سے ایڈریس لیتا گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکل گیا، جبکہ کشش میسنی اس کے جانے کا اطمینان کرتی. اس کے کمرے میں جاتے سارے دراز کنگالنے لگی. اف کہاں رکھ دیا میرا موبائل اس کھڑوس ہٹلر نے. وہ زچ آ گئی. آنے دو انہیں. ان کا موبائل بھی میں ایسے ہی غائب کروں گی جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اور اس فروا احمد کا تو پتہ لگا کے ہی دم لوں گی. پھر دیکھتی ہوں کیسے آپ مجھے سزا دیتے ہیں. ہٹلر نہ ہو تو. غلطی سے ہمارے گھر پیدا ہو گیا ہٹلروں کا آخری چشم و چراغ. وہ غصے سے پیچوتاب کھاتی اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ موبائل کے کھونے کا دکھ پھر سے حاوی ہونے لگا. اتنی رات گئے آپ کیا شاپنگ کر رہی تھیں؟ وہ بھی ان بچوں کے ساتھ؟ زیان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے پیچھے بیٹھے 10 اور 11 سالہ 2 بچوں کی جانب اشارہ کرتے پوچھا. وہ اصل میں ہم یہاں آئس کریم کھانے آئے تھے. آپ کو پتا تو ہے کہ بچوں کو آئس کریم کتنی پسند ہے. تو یہ دونوں ضد کرنے لگے تو میں نے سوچا ان کو آئس کریم کھلا دوں. پھر ہم شاپنگ کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے اور ڈھیر ساری شاپنگ کر لی، لیکن وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. اب بھیا کو فون تو کر رہے ہیں لیکن ان کا فون لگ نہیں رہا. شاید موسم کی وجہ سے سگنل ایشو آ رہا ہے. پر شکر کہ آپ کا فون لگ گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمیں لفٹ دینے کے لیے آ گئے. فروا نے اسے ڈیٹیلز دیں، جبکہ آئس کریم کے ذکر پر اسے کشش یاد آ گئی. زیان کو بھول کے بھی نہیں یاد پڑتا کہ کبھی پرسکون ہو کے کشش نے آئس کریم کھائی ہو. نہ جنک فوڈ نہ کولڈ ڈرنک، سبھی کچھ اسے منع تھا، جبکہ اس دور کا بچہ یہ چیزیں کھاتا تھا. زیان کو پہلی بار اس کے لیے برا محسوس ہوا. آپ کھائیں گے؟ ایک آئس کریم کارنیٹو کھولتے ہوئے وہ زیان کی جانب بڑھا گئی. نہیں میں آئس کریم نہیں کھاتا. وہ سہولت سے انکار کر گیا، جبکہ اب دل ہی دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ بھی کبھی آئس کریم اور جنک فوڈ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ان کے بنا ہی جی کے دکھائے گا، جو زیان کے لیے تو آسان تھا پر کشش جیسی چلبلی کے لیے مشکل، شاید ناممکن. اسے اس کے گھر کے باہر اتارتے وہ ان بچوں سے ہائی فائی کر رہا تھا. پلیز اندر چلیں.
بھابھی آپ سے مل کر خوش ہوں گی، وہ بہت ملنسار اور مہمان نواز ہیں، پلیز اندر آئیں۔ فروا نے شاپنگ بیگز ہاتھ میں تھامتے اسے آفر کی۔ نہیں، پھر کبھی، ابھی رات کافی ہو گئی ہے، اور پلیز آئندہ احتیاط کیجیے گا اور اس طرح رات دیر گھر سے باہر مت رہیں، وقت اور حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتے بولا، یس یو آر رائٹ، آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ وہ متانت سے بولتی مسکراتی بچوں کو لیے ایک بنگلے کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ زیان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کو ریورس گیئر دیا اور گھر کی روڈ پر ڈال دی۔ حد ہے امی، زیان بھائی مجھ سے بڑے ہیں، ان کی شادی کا سوچنے کی بجائے آپ میری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی شادی۔ ماں سے اپنے آئے ہوئے رشتے کے بارے میں سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کشش اتنا اچھا رشتہ میں گنوا نہیں سکتی، اور آخری بار کہہ رہی ہوں زیان کا مقابلہ نہ کیا کر، وہ مرد ہے، جب چاہے شادی کرے، لڑکیوں کی شادی جلدی کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ اگر ایسی بات ہے پھر ہیر اور اینی کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈیں، ہم تینوں کو ایک ساتھ ہی بیاہ دیں۔ وہ بھی جواباً مشورے دیتے بولی، اللہ زندگی دے، ان کے ماں باپ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سوچنے کے لیے، تم بس اپنی فکر کرو۔ اپنی ہی تو فکر کر رہی ہوں، ابھی صرف 20 کی ہوئی ہوں، مجھے پڑھنا ہے امی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ روحان سے ہوتے بولی، کس نے کہا تمہاری ابھی شادی کر رہے ہیں؟ ابھی صرف رشتہ آیا ہے، اس کو دیکھیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے، اور صرف فی الحال منگنی ہی کریں گے، شادی ابھی 2-3 سال ٹھہر کے کریں گے۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے اس کے بعد ہی شادی ہوگی۔ بس میرا بچہ اب انکار نہیں کرنا، سارا بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے سمجھاتے کہا۔ مما یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں، جب ایک بار رشتہ ہو جاتا ہے تو پھر لڑکے والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمیں شادی کر دو، ہمیں شادی کر دو، اور آپ نے دیکھنا جس طرح آج میری منگنی کریں گی کل اسی طرح میری شادی بھی کر دیں گی۔ وہ منہ بناتے بولی، ایسا نہیں ہوگا، میری گارنٹی ہے۔ اچانک سے زیان کی آمد پر وہ دونوں چونکی۔ چچی جان آپ ان سے ملیں، آپ کو اور چچا جان کو رشتہ اچھا لگا تو ہی ہاں کریں گے، اور مجھے نہ اچھا لگا تو؟ کشش نے فوراً بیچ میں ٹوکا، پھر تو لازمی ہاں کریں گے، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ پاؤں پٹکتی غصے سے اسے گھورتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زیان نے ایک بھرپور مسکان اسے دی، جس پہ وہ مزید دب گئی۔ ویسے چچی جان ہے کون؟ اس کے جانے کے بعد زیان نے پوچھا۔ میری دوست کا بیٹا ہے، ارحان ملک، باہر سے پڑھائی کر کے آیا ہے اور دبئی میں اپنا بزنس کرتا ہے، بہت نیک اور شریف بچہ ہے۔ میری دوست نے اس کے رشتے کی بات کی تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے اچھا لگا، سوچا ملاقات کر لیں سب۔ ویسے بھی بھابھی نے کل آ جانا ہے تو ان کے آتے ہی انہیں بلا لوں گی۔ سارا نے ڈیٹیلز بتائیں تو زیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زیان کی ماما اپنے بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی اور کل ان کی واپسی تھی۔ چلیں صحیح، مجھے نام اور ایڈریس دے دیجیے گا، میں انفارمیشن لے لوں گا۔ آج کل کے دور میں باہر سے آنے والوں پر بھی بھروسہ کرنے کو دل نہیں کرتا، نہ جانے کیا کرتے ہوں وہاں۔ مجھے اس ارحان کے کام اور دبئی میں اس کا موجودہ ایڈریس پتہ کروا دیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ متانت سے کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ سارا زیان کے اتنے توجہ دینے پر خوش ہو گئی تھی۔ بس کیا بتاؤں، ماما تو پیچھے پڑ گئی ہیں یار، وہ لڑکا باہر سے آیا ہے اور ان کا بس نہیں چل رہا، مجھے اس کے ساتھ باندھ کے باہر بھیج دیں۔ کشش اپنی پھپھو زاد کزن ہیر کو ساری ڈیٹیل بتا رہی تھی۔ اچھا امیر ہے وہ؟ ہیر کی آنکھیں چمکی۔ کیا پتا یار، ماما کو بہت اچھا لگا ہے، 1-2 دن تک بلایا ہے انہیں۔ کشش نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ تو کیا کشش تم اب دبئی چلی جاؤ گی ہمیں چھوڑ کر؟ ہیر نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ارے نہیں یار، ابھی تو دیکھنا سننا ہوگا، سب کو اچھا لگا تو شاید منگنی وغیرہ کریں۔ ماما نے کہا ہے رخصتی لیٹ کریں گے۔ وہ اب صوفے پر بیٹھتی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بولی، اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، ماما بلا رہی ہیں، بائے۔ وہ کال کاٹ گئی تو کشش نے سر جھٹکتے اب کرن کو کال میں لا کے یہ ساری کہانی سنانی تھی۔ آخر دکھ بھی تو بانٹنے تھے دوستوں سے۔ ماما، ہیر بھاگتی ہوئی ماں کے پاس پہنچی۔ ارے کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ ساجدہ بیگم غصہ ہوئی۔ ماما آپ یہاں بیٹھی رہ جائیں گی اور وہاں کشش دبئی پہنچ جائے گی۔ کیا بول رہی ہے، وہ کیوں دبئی جا رہی ہے؟ انہیں حیرت ہوئی۔ ماما اس کا رشتہ آیا ہے دبئی سے، اتنا امیر لڑکے کا، اتنا اترا اترا کے بتا رہی تھی وہ مجھے۔ ماما آپ کی کوئی دوست نہیں جس کا بیٹا باہر دبئی سے آئے؟ میرا اس سے رشتہ طے کر دیں، ہیر نے منمناتے کہا۔ تیرا دماغ درست ہے، میری کون سی دوست؟ 1 منٹ،
یہ سارا کی بھی کون سی دوست ہے؟ بڑے رازدار طریقے سے رشتہ کر رہی ہے، ذرا بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ دیکھتی ہوں کیسے چھپ کے کرتی ہے بیٹی کا رشتہ۔ ماما وہ منگنی کریں گے اور شاید اسی ہفتے۔ ماما مجھے نیا سوٹ لینا ہے۔ لو جی، اب ہیر کی ڈیمانڈ بدل ہی گئی۔ تیرا باپ پیسوں کے درخت چھوڑ کر نہیں مرا کہ جب چاہا اتار لیا اور نیا سوٹ لے لیا۔ وہ تب کر بولی، ماما پیسوں کے درخت نہیں ہے تو بینک بیلنس تو ہے نا، اسی میں سے 20-30 ہزار دے دو، عام سا سوٹ لے لوں گی۔ ہیر من آئی اور اگلے ہی لمحے وہ آگے تھی اور ساجدہ بیگم کا ہوائی چپل اس کے پیچھے تھا۔ آپ رشتہ لا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، فروا نے ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھے زیان سے کہا تو وہ دھیرے سے اسمائل پاس کر گیا۔ آپ نے گھر بات کر لی ہے؟ زیان نے مسکراتی نگاہوں سے فروا کو دیکھا۔ فروا اس کی یونی کی کولیگ تھی۔ مسز جبار کے ایکسیڈنٹ پہ وہ کچھ ماہ کے لیے ان کی جگہ اکنامکس پڑھانے آئی تھی۔ تبھی اس کے اور زیان کے بیچ بہت اچھی دوستی ہو گئی، جو پسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ اس کے سوال پہ فروا نے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتے اسبات میں سر ہلایا۔ میں ماما سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی آپ کو محرم بنا کے لے جاؤں گا۔ زیان کی باتوں پہ فروا کا دل ایمان لے آیا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا، شگفتہ بیگم آ چکی تھیں۔ وہ اپنی ماما سے مل کر بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے بھائی کے بڑے بیٹے اشفاق کے ساتھ آئی تھی۔ تمہیں ماں کی یاد نہیں آئی؟ وہ اس کے سینے سے لگتی گلا کر رہی تھی۔ بڑی ماما اچانک سے کشش بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور سیدھا ان کے سینے سے آن لگی۔ زیان فوراً پیچھے ہوا، ورنہ دونوں کی ٹکر ہو جانی تھی۔ بڑی ماما، آپ کو پتا ہے کتنا مس کیا میں نے آپ کو؟ وہ منہ بسور کے بولی۔ ہائے میری بچی، سارا میری کشش کا خیال نہیں رکھتی تم، کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ ارے بھابھی، اس کی عادت کا پتہ نہیں، ہر وقت اوٹ پٹانگ چیزیں کھاتی رہتی ہے۔ سارا بیگم نے اپنا پلو بچایا۔ الزام ہے مجھ پر، کشش نے دہائی دی۔ اس کی بات پہ شگفتہ بیگم مسکرا دی۔ کیا بات ہے، گلفام بھائی نے اس بار زیادہ وقت نہیں لگا دیا بزنس ٹور پہ؟ ابھی تک واپس نہیں آئے؟ گلفام صاحب ان سے پہلے کے گئے ہوئے تھے اور ابھی تک تو انہیں لوٹ کر آ جانا چاہیے تھا۔ کہہ رہے تھے 1-2 دن اور لگ جائیں گے۔ آپ آئیں، کھانا لگوا دیا ہے، مل کر کھانا کھاتے ہیں، سارا بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اچھے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ 2 دن بعد ارحان کے گھر والے آئے اور کشش کو پسند کر گئے۔ گھر بھر اس کی منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ اس سب میں کشش بہت اپسٹ تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بھی اتنی جلدی۔ حالانکہ اس کی ماما نے کہا تھا کہ شادی 2 سال لیٹ کریں گے، پر لیٹ یا جلدی کیا، وہ اس گھر سے دور کہیں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اپنی یہ فیلنگز وہ کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک نہ ختم ہونے والا لیکچر شروع ہو جانا تھا اور کشش کو ابھی کسی کا بھی لیکچر سننے کا موڈ نہیں تھا، اور پھر یہی سوچ کے چپ چاپ منگنی کے لیے تیار ہو گئی کہ منگنی ہی ہے نا، کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کوئی بھی ریزن رکھ کے آنے والے وقت میں منگنی توڑ دے گی۔ اپنی سوچ پہ وہ خود کو داد دینے سے باز نہ آئی۔ منگنی کی ساری ذمہ داری زیان نے خود اپنے سر لے لی تھی۔ پورا گھر روشنیوں میں نہا گیا تھا، پھولوں سے ہر جگہ کو آراستہ کیا گیا کہ کشش بھی اتنی خوبصورت سجاوٹ کو دیکھتے حیران رہ گئی۔ واہ ہٹلر، پیارے کزن جی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، ایسے گھر کو سجا رہے ہیں جیسے میری منگنی نہیں آپ کی شادی ہے۔ آج وہ پہلی بار زیان بھیا کہنے کی بجائے اسے کزن جی کہہ کر پکار رہی تھی۔ زیان نے اس کی بات کو اگنور کیا۔ ویسے دل ہی دل میں آپ تو شکر کر رہے ہوں گے، چلو بلا ٹل جائے گی، تبھی اتنی خوشیاں بکھیرتے نظر آ رہے ہیں۔ کشش نے اس کی اتنی مصروفیت اور تیاری پر کھلا طنز کیا۔ بالکل، تمہاری رخصتی پہ سب سے زیادہ خوش میں ہی ہوں گا، جان چھوٹے گی تمہاری فضول حرکتوں سے۔ پہلی بار زیان نے اسے چڑھایا اور وہ چڑ بھی گئی۔ ہاں جانتی ہوں، بہت تنگ کرتی ہوں سب کو، ایک بوجھ بن گئی ہوں نا، بیمار مریض کو کون دیکھے 24 گھنٹے، جاؤں گی تو سب سکون کی نیند سو جائیں گے۔ اچھا ہے نا، پھر راتوں کو کوئی تنگ کرنے والی نہیں ہوگی۔ شادیانے بھی بجوائیے گا۔ وہ نم آنکھوں اور نم لہجے سے کہتی سیڑھیاں اوپر چڑھ گئی، جبکہ اس کی باتیں زیان کے دل پر جا کے لگیں۔ راتوں کو نیند خراب، کبھی احسان نہیں جتایا اس پر، پھر ایسا کیوں بول کر گئی ہے، پاگل لڑکی۔ وہ سر چھٹکتا اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ اس نے آج فروا اور اس کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا تھا تاکہ ڈائریکٹ اپنی ماما سے ملوا سکے۔ ان کے لیے بھی یہ آج کا سرپرائز ہی تھا۔ شام تک میر ولا میں خوب گہما گہمی ہو گئی تھی۔ پھپھو ان کی بیٹی ہیر بھی پہنچ گئے تھے اور گلے شکووں کی پٹاری کھول کے بیٹھ گئی تھیں، جبکہ کشش کے ماموں اور ان کی فیملی بھی پہنچ چکے تھے۔
پر وہ اس کے لیے خوش تھے۔ ارحان اور اس کی فیملی کے چند لوگ آ چکے تھے۔ ارحان خود بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ تھوڑے ماڈرن قسم کے لوگ تھے اور وہ چاہتے تھے ارحان خود انگوٹھی پہنائے۔ اسٹیج پہ کشش کو لایا گیا تو ایک پل کو اسے دیکھ زیان سب کچھ بھول گیا۔ وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی، پلکیں جھکائے وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بے اختیار زیان نے اس کے لیے دل سے دعا مانگی۔ ارحان نے رنگ پہنائی تو ہوٹنگ ہوئی، اور جب کشش نے رنگ پہنائی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نظروں کے سامنے ہی زیان کھڑا دکھائی دیا، جو مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے رنگ پہنانے پہ پھر سے سب کزنس نے ہوٹنگ کی، اور وہیں ہیر نے سنو سپرے کر دیا۔ سنو سپرے ہوتے ہی کشش نے ایک دم اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور اسے سانس لینے میں دقت پیش آئی، تو وہ وہیں صوفے پر ڈھیسی گئی۔ کشش، سارا بیگم اس کی جانب لپکیں، تو وہیں زیان جو فروا سے بات کرنے کی غرض سے اس کی طرف جا رہا تھا کہ اسٹیج میں غیر معمولی شور سنتا اس طرف لپکا۔ کشش صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، کیونکہ سنو سپرے سے اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ زیان بھاگتا ہوا اسٹیج پہ آیا۔ وہاں ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ انہیلر کہاں ہے؟ اس نے سارا بیگم سے پوچھا۔ اندر روم میں لے کر آتی ہوں۔ جلدی۔ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھیں۔ سبھی مہمان پریشان حال ہو گئے۔ اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ کشش کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اسے اس حال میں دیکھ ارحان اور اس کی والدہ تو سکتے میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ سارا بیگم انہیلر لے کر آئیں تو زیان نے فوراً اسے سیدھا کرتے بٹھاتے انہیلر کو اس کے منہ سے لگایا۔ اس کی کمر سہلاتے اسے حوصلہ دیا۔ وہ سرخ نم آنکھوں سے زیان کو دیکھے جا رہی تھی، جو اس کے لیے اس قدر پریشان ہو رہا تھا۔ بھیڑ کم کریں پلیز، وہ سب کو ایک ساتھ مخاطب کرتے بولا۔ تو سب سے پہلے ارحان اور اس کی والدہ اسٹیج سے نیچے اترے۔ کشش تو بالکل ہی نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں کچھ بہتر ہوئیں تو زیان کو دیکھے جا رہی تھی۔ گلفام صاحب بھی اس کے پاس ہی آ گئے تھے۔ میری بیٹی ٹھیک ہے نا اب؟ ان کا لہجہ نم تھا۔ اللہ نے ایک ہی بیٹی سے نوازا تھا، لیکن اس کی بیماری کی وجہ سے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے اور وہ نارمل بچوں کی طرح رہے۔ کشش نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ اس وقت ارحان کی فیملی سر جوڑے کھڑی تھی، جیسے کوئی بہت اہم مدعا ڈسکس کیا جا رہا ہو۔ آسیہ بہن، آپ لوگ آ جائیں اسٹیج پر۔ سارا بیگم نے انہیں پکارا تو وہ منہ بنا کر وہیں کھڑی رہیں۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سارا بیگم الجھیں۔ ہاں سارا، مسئلہ تو ہے۔ تمہاری بیٹی کو دمے کی بیماری ہے۔ یہ بات تم نے ہم سے کیوں چھپائی؟ اچھا نہیں کیا تم نے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ ان کا لہجہ کافی اونچا تھا۔ ارے آسیہ، یہ تو ایک عام سی بیماری ہے، بھلا اس کا کیا ذکر کرنا؟ سارا گھبراتے ہوئے بولی۔ سب کی نظریں دھیرے دھیرے ان پر اٹھیں۔ یہ ایک عام بیماری نہیں ہے، موروثی بیماری ہے۔ ارے کیسے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارے خاندان میں کسی کو یہ بیماری نہیں۔ سارا نے بمشکل خود پہ ضبط پاتے کہا۔ ہاں نہیں ہوگی، لیکن آگے نہیں ہوگی، کیا اس بات کی گارنٹی ہے؟ خدا نخواستہ بعد میں آنے والی نسل کو یہ بیماری نکل آئے تو؟ ایک عجیب نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ گئی تھی۔ اسٹیج پہ بھی ساری باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کشش نے سختی سے پاس بیٹھے زیان کی کلائی تھام لی۔ اس کا جسم لرزنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کے وہاں جانے لگا، لیکن کشش کی حالت دیکھتا یکدم رک گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے مت کرو پاگل لڑکی، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے تسلی دیتا ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا، جو کتنی سطحی سوچ کے مالک نکلے تھے۔ معاف کرنا بہن، مجھے اپنے بیٹے کے لیے صحت مند لڑکی کو بیاہ کر لے جانا ہے، نہ کہ ایک مریضہ کو، جو آگے جا کے نہ شوہر کو سنبھال سکے نہ بچوں کو۔ ہر وقت میرا بیٹا ہی اسے سنبھالتا رہے، بس بہت ہو گیا۔ اچانک سے زیان کی آواز وہاں گونجی۔ اس کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تھا۔ کب سے وہ ان کی باتیں چپ چاپ سنے جا رہا تھا اور لحاظ بھی کر رہا تھا کہ وہ سارا چچی کی دوست ہیں، لیکن اب بات کافی آگے نکل گئی تھی۔ اب زیان کو اپنا بولنا ناگزیر لگا تھا۔ ایک پل کو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ فروا اور اس کی فیملی کے لیے بھی یہ سچویشن نئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کی سوچ کو؟ وہ جیتی جاگتی ایک انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، یوں بھری محفل میں آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے۔ وہ ان کے مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ بھائی اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو تم کر لو نا۔ اچانک سے آسیہ بیگم کی بات پہ سب کی نظریں زیان حیدر پر اٹھیں۔ ہاں ہم باز آئے، ایک مریض لڑکی، بس۔ زیان نے ہاتھ اٹھا کے غصے سے ٹوک دیا۔ سارا بیگم بیٹی کے پاس جا بیٹھی۔ ان کا رو رو کے برا حال تھا۔ اب مزید ایک لفظ اور نہیں۔ آپ کو یہ رشتہ نہیں کرنا تو آپ جا سکتے ہیں۔
زیان نے دانت پیستے کہا۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں یہاں رکنے کا۔ انگوٹھی نکالو ارحان اور واپس کرو، آسیہ نے پاس کھڑے بیٹے سے کہا۔ ارحان نے ایک نگاہ اس اپسرا کو دیکھا جو انہی کو دیکھ رہی تھی، جو ارحان کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی، پر اپنی ماں کے کہنے پر چلنے والا وہ شخص ماں کے آگے مجبور ہوتا۔ انگوٹھی نکال گیا۔ وہ لوگ پلٹے۔ 1 منٹ، زیان کی آواز پہ وہ رکے۔ وہ انگوٹھی زیان کو ہی تھما کے جا رہے تھے۔ زیان سٹیج کی طرف جاتا، دھیرے سے کشش کا ہاتھ تھامے اس کی فنگر سے رنگ اتارتا، واپس نیچے آتا، ارحان کی ہتھیلی پر رکھ گیا۔ پل بھر کو دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس کے الفاظ پہ ارحان کے چہرے پر غصے کے رنگ ابھرے۔ بس کرو میاں، یہ سب کہنا اور ڈائیلاگ مارنا آسان ہے، ایسی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ لکھوا لو تم، کوئی نہیں آئے گا اس کی بارات لے کر۔ چلو ارحان۔ وہ بیٹے کا ہاتھ تھامے مین گیٹ کی جانب بڑھی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ زیان نے دانت پہ دانت جمائے، اس رنگ کو دیکھا ایک نظر، ان سب کو گیٹ کے پاس جاتا دیکھا تو دوسری نگاہ فروا پر ڈالی، جو بالکل ساکت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پلٹ کے سٹیج کی جانب نہ دیکھ سکا۔ وہ لڑکی، اس کی آنکھوں کے آنسو زیان کے دل پہ گرتے تھے۔ رکیں، اچانک سے زیان نے فیصلہ لیا۔ فروا کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ اس نے اپنی بھابھی کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ ارحان اور اس کی والدہ تھم سے گئے۔ آپ کو لگتا ہے کشش کی بارات نہیں آئے گی، کوئی اسے بہا کے نہیں لے کر جائے گا، تو میں زیان حیدر آج سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں، آج ابھی اسی وقت میں کشش سے نکاح کروں گا۔ اس کے الفاظ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ کشش تو آنکھوں میں آنسو لیے ماں کے سینے پہ سر رکھے بیٹھی تھی۔ ایک دم سے سیدھی ہو کے بیٹھتے بے یقین ہوئی۔ زیان اپنے چچا جان اور ماں کی جانب بڑھا۔ چچا جان، مجھے کشش سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہے، کیا آپ کو میں داماد کے روپ میں قبول ہوں؟ وہ ان کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا، جبکہ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اسے کیا بتاتے کہ وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ زیان ہی ان کا داماد بنے۔ زیان نے ایک نظر ماں کی جانب دیکھا، جنہوں نے اپنی نم آنکھوں کو پونچھتے زیان کے چہرے پر پیار کرتے اسبات میں سر ہلایا، اور پھر کچھ ہی دیر میں مولوی کا بندوبست ہو گیا۔ کشش نے حیرت سے یہ سب منظر بدلتے دیکھا۔ ماما، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان سے شادی۔ چھوٹا سا احتجاج ماں کے کان میں کرنا چاہا۔ ابھی اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اتنے مہمانوں کے بیچ وہ دھڑلے سے انکار کر دیتی، جبکہ سانسیں ابھی بھی مکمل بحال نہیں ہوئی تھی۔ سارا، یہ کشش کو اڑا دو، شگفتہ بیگم نے خاندانی شال انہیں تھماتے کہا، تو سارا نے فوراً ان سے شال لیتے کشش کو اڑائی اور اس کا ذرا سا گھونگھٹ نکال دیا۔ ماما، میرا سانس رک رہا ہے۔ وہ گھبرا سی گئی۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، ہٹا دیتی ہوں، بس نکاح ہو جانے دو۔ کشش گلفام بنت محمد گلفام، آپ کا نکاح زیان حیدر ولد محمد حیدر سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی پکار پہ اس وقت حال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دوسری جانب فروا کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ جی قبول ہے۔ اچانک سے سب بدل گیا۔ دل کی دھڑکنوں کا رقص بھی بدل گیا، دماغ کی سوچوں کا محور بھی۔ زیان حیدر ولد محمد حیدر، آپ کا نکاح کشش گلفام بنت محمد گلفام سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اچانک سے زیان کی نظریں سامنے کھڑی فروا پر جا ٹھہریں، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے زیان ضبط کیے رخ پھیر گیا۔ قبول ہے۔ وہ رشتوں میں ملاوٹ کا قائل نہیں تھا۔ ہاں، وہ کشش کو پسند کرتا تھا، اسے وہ اچھی لگتی تھی، لیکن ایک کزن کی حیثیت سے۔ وہ اس کی کیئر بھی کرتا تھا، کبھی اسے اپنے نکاح میں لے گا ایسا نہیں سوچا تھا، اور آج اسے نکاح میں لیا تھا تو یہ ڈیسیژن بھی اس کا اپنا تھا، جس پہ اسے نہ کوئی شرمندگی تھی نہ پچھتاوا تھا۔ نکاح نامے پہ دستخط ہو رہے تھے۔ ارحان جلتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا اپنی ماں اور فیملی کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا۔ چلو فروا، اب کیا رہ گیا ہے جو یہاں کھڑی ہو؟ اس کی بھابھی نے اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے کہا۔ فروا نے ایک نظر سامنے پر آئے ہوتے اس شخص کو دیکھا اور خاموشی سے اپنی بھابھی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ نکاح زیان نے اپنی مرضی سے کیا تھا، پھر کسی اور سے کیا شکایت کرتی؟ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کی بات پہ گلفام صاحب نے زیان کو گلے سے لگایا۔ سارا اور شگفتہ نے ایک دوسرے کو گلے لگاتے مبارکباد دی۔ ہر طرف سب کے چہرے پہ مسکان سی سج گئی، جیسے سب نے زیان کے اس عمل کو پسند کیا تھا۔ کشش جو اتنی بڑی شال سے الجھ رہی تھی، شگفتہ بیگم نے اس کے چہرے کے آگے سے شال کو ذرا سا کھسکاتے اس کا ماتھا چوما تھا،
وہ تو وہیں ساکت رہ گئی۔ بہت پیاری ہے میری بچی، میرے دل کی خواہش پوری ہوئی ہے آج۔ انہوں نے اسے خاندانی کنگن پہنائے تو وہ بس دھڑکتے دل سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ میری کشش کے لیے ہی بنے تھے، تمہارے نصیب کے تھے، تمہیں ہی ملنے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے چاہت سے کہا، اور پھر اپنے ہاتھ سے ایک مہنگی رنگ اتار کے زیان کی طرف بڑھائے۔ پہناؤ میری بہو کو اور اپنی دلہن کو، انہوں نے بہت مان سے کہا۔ کشش کی دوسری طرف زیان پورے حق سے بیٹھا تھا۔ کشش کا دل دھک سے رہ گیا جب زیان نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کا نازک ہاتھ تھامتے اسے رنگ پہنائے، اور حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کشش نے پلکیں اٹھا کر زیان کو حیرت سے دیکھا، جس کے چہرے پر کہیں بھی کوئی پچھتاوا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملا، بلکہ زیان کی نگاہوں کا دیکھنے کا تاثر اب نرمی و ملائمت لیے ہوئے تھا۔ وہ گھبرا کے پلکیں جھکا گئی۔ باپ نے بھی بیٹی کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے دعائیں دیں۔ سبھی مہمانوں نے دل سے اس معجزاتی طرز پہ بننے والے جوڑے کو مبارکباد دی۔ آپ نے مجھ پہ ترس کھا کے نکاح کیوں کیا؟ سب کے وہاں سے ہٹنے پر اچانک سے کشش کی بات سنتا زیان چونکا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب اس کے ذہن میں پھر سے اٹھ پٹانگ باتیں چلنا شروع ہو گئی تھیں، جو ایک اچھا سائن نہیں تھا۔ یہ میں رخصتی کے بعد روم میں لے جا کر بتاؤں گا، کتنا ترس کھایا ہے تم پر۔ دھیمے لہجے میں لیکن سخت سنجیدگی سے کہتا وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا، جبکہ اس کے جواب پہ کشش کا تو دل ہی اپنی جگہ پہ نہیں تھم رہا تھا۔ ٹکرے مارتا کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں۔ وہ شگفتہ بیگم اور گلفام صاحب کو رخصتی کے لیے کنونس کر گیا۔ رخصتی کیا ہونی تھی، بس ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا تھا۔ بہت سے مہمان جا چکے تھے، اب بہت قریبی رشتہ دار ہی رہ گئے تھے۔ کرن اور اسد اسے اسپیشل مبارکباد دینے اسٹیج پر آئے، لیکن ہیر کی ہمت نہ ہوئی، جس کی وجہ سے سب خراب ہوا تھا۔ زیان نے اسٹیج پہ جاتے کشش کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کشش نے لرزتے ہوئے اپنا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں تھمایا تو سب کزنس نے ہوٹنگ کی، اور کچھ نے یہ منظر موبائل فونز میں کیپچر کر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو لڑکھڑا سی گئی، ایک دم سے اسے چکر سے آ گئے۔ زیان نے فوراً آگے بڑھ کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھالا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتی اسے دیکھنے لگی، جو اسی کو دیکھتا اگلے ہی لمحے اس چھوٹی سی گڑیا کو باہوں میں بھرے اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ سبھی کزنس نے بہت شور کیا۔ کشش بری طرح شرماہٹ اور گھبراہٹ سے زیان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زیان اس کا یہ عمل دیکھتا زیر لب مسکرایا، کیونکہ ہمیشہ اس لڑکی کو خود سے لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ آج پہلی بار وہ شرمائی تھی۔ زیان اسے اپنے روم میں لے جاتا، اسے بہت آرام سے بستر پر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگواتے بٹھاتا۔ پیچھے ہٹنے لگا۔ کشش نے اپنی نازک باہیں زیان کی گردن سے ہٹاتے پیچھے کی تو ایک پل کو دونوں ہی ایک دوسرے کو بے اختیار تکتے چلے گئے۔ زیان نے پہلی بار اس کی خوبصورت پلکوں کا خم دیکھا تھا، اور آنکھ کی کمان کے پاس دل، جو بہت ہی قریب ہو کے دیکھنے پہ نظر آتا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے زیان کو تکے جا رہی تھی، جبکہ زیان کی نظریں اس کے پورے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو حق ملکیت کا جذبہ بیدار ہوا، اور وہ خود بھی حیران تھا۔ کل تک وہ اس کے لیے ایک چھوٹی نٹ کھٹ سی لڑکی تھی، اور آج اس کو دیکھ کے دل میں جذبات جاگ رہے تھے۔ دھیرے سے آگے ہوتے اس کے ماتھے پر چاہت کی اور حق ملکیت کی پہلی مہر ثبت کی۔ کشش نے آنکھیں میچے وہ لمس اپنی روح میں اترتا محسوس کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ سبھی کزنس روم میں چلی آئیں۔ سارا بیگم بھی بیٹی کے پاس آ گئیں، جبکہ شگفتہ بیگم اس کا ضروری سامان ملازمہ سے کہہ کر زیان کے روم میں سیٹ کروا رہی تھی۔ کشش بس منہ دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ اس ہٹلر کے کمرے میں رہنے کا سوچ کے ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اف، ابھی تو یہ سب ہیں، جب یہ سب چلے جائیں گے تب کیا کروں گی؟ سارا بیگم نے اسے فریش جوس پلایا، جو اس نے بہت مشکل سے ہی پی لیا۔ کھانا کھانے سے انکار کر دیا، جبکہ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پہلے کیا کم روب جماتے تھے، اب تو ان کی دسترس میں آ گئی ہوں، اب تو خوب روب جمائیں گے۔ کشش یہ نہ کھاؤ، کشش وہ نہ کھاؤ، کشش یہاں نہ جاؤ، کشش وہاں نہ جاؤ۔ اف، اب تو پکا یہ بندہ مجھے مار کے ہی چھوڑے گا۔ وہ پھر سے نیگیٹو ہو رہی تھی، اور اس کا نیگیٹو ہونا بنتا تھا۔ حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ وہ کچھ بھی سوچے چلے جا رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ آج زیان نے اس کے ماں باپ کی عزت کا کتنا مان رکھا تھا۔ اگر وہ اس سے نکاح نہ کرتا تو یہ معاشرہ اس کا جینا حرام کر دیتا۔ کوئی بھی بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر اس میں اس بندے کو قصوروار ٹھہرا کے اسے رسوا کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بیماری کبھی بھی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، بندہ کبھی بھی بڑے بول نہ بولے۔ وہ دونوں ہی فون پر تھے، اور دونوں میں سے ایک بھی بات نہیں کر رہا تھا، البتہ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فروا پلیز،
زیان کچھ مت کہیے گا، فروا نے نم لہجے میں اسے ٹوک دیا۔ آپ کا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ آپ نے اپنی کزن کے لیے جو سٹیپ اٹھایا وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، ایک بیمار لڑکی۔ فروا، زیان نے ایک دم سختی سے اسے ٹوک گیا۔ میرے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، میری نظر میں اس کی بیماری کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ بہت انمول ہے، اور یہ انمول لڑکی آپ کو مجھ سے پہلے نہیں دکھائی دی۔ اس کا حسد بھرا لہجہ سنتے زیان زیر لب مسکرا دیا۔ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا، وہ پاک دل کی چھوٹی سی لڑکی ہے جو میرے لیے ایک گڑیا سی تھی، اور میں نے کبھی خود کو اس جگہ رکھ کے نہیں سوچا، پر آج سوچا بھی اور رکھ بھی لیا، اور دل سے مطمئن بھی ہوں اور خوش بھی۔ زیان کی بات پہ فروا نے ہچکی لی۔ اور میرا کیا؟ مجھ سے کیوں پسندیدگی کا اظہار کیا؟ کیونکہ آپ اچھی لگیں، کر دیا، پر آپ جانتی ہیں آپ سے کوئی عہد و پیمان نہیں کیے، اس لیے۔ جی جانتی ہوں، اس لیے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ کو خدا حافظ کہنا تھا۔ زیان نے ہی پہل کر دی۔ اللہ حافظ، فروا نے بھی دل بڑا کرتے کہتے کال کاٹ دی۔ شاید ہم ایک دوسرے کے نصیبوں میں نہیں تھے زیان، ورنہ کوئی ہمیں جدا نہ کر پاتا۔ وہ سرد سانس ہوا کے سپرد کر کے۔ زیان اس کا نمبر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ وہ اب خود کو صرف کشش تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ اب وہی اس کے ہر جذبے کی حقدار تھی، اور بے ایمانی کا تو وہ بالکل قائل نہیں تھا۔ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا، وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ معصوم اس کی بیوی بن کے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، اسے اپنے بستر پر پورے حق سے بیٹھا دیکھ ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی، اور موسٹلی وہ بیٹھے ہی میں سو جایا کرتی تھی۔ سیدھا لیٹنے سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو جایا کرتی۔ وہ دھیرے سے بنا کوئی آواز پیدا کیے دروازہ لاک کرتا لائٹس کو ڈم کر گیا، اور اس کی جانب بڑھنے کی بجائے ڈریسنگ کی جانب بڑھتا۔ اپنی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتا، وہ ایک نظر اس پر ڈالتا، کبرڈ سے اپنا نائٹ ڈریس لیتا باتھ روم میں گھس گیا۔ شاور لے کے نکلا تو وہ ابھی تک ویسے ہی سو رہی تھی، یوں تو اس کی گردن میں درد ہو جانا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھتا، اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتا، اس کا سر تکیے پہ رکھ گیا۔ تبھی وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گئی، آنکھ کھلتے ہی اپنے اوپر جھکے زیان کو دیکھتی۔ وہ سٹل ہوئی۔ دونوں کے چہروں پر 1 انچ کا فاصلہ تھا، نہ کوئی یہ فاصلہ سمیٹ رہا تھا نہ پیچھے ہو رہا تھا۔ یکدم زیان ذرا سا ہلا کہ اس کے لب کشش سے مس ہوئے۔ کشش کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، ایک ایسا کرنٹ جو لبوں کے رستے دل اور پھر پورے جسم میں سما گیا۔ پہلی بار یوں کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ شاید یہی فیلنگ زیان کی بھی تھی۔ وہ بھی پیچھے ہوتا اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے اپنے امٹتے منہ زور جذباتوں کو روک گیا، جو اس وقت شدت سے نہ جانے کیوں سامنے بیٹھی لڑکی کے لیے اس کے دل میں ابھر آئے تھے۔ 29 سال کا تھا، جوان جذبات بھی عروج پر تھے، پر اسے ایک حیرت ہو رہی تھی۔ یہ جذبات نہ پہلے کبھی کشش کو دیکھ کر جاگے، نہ فروا سے ملنے کے بعد، جتنے اس وقت منہ زور ہوئے تھے۔ کبھی اس کے دل و دماغ میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا تھا جو اس وقت اس کو بے انتہا خیالات آ رہے تھے۔ ذرا سا رخ پھیر کے اس کا ایکس رے کرنے لگا۔ وہ چھوٹے سے قد کی چھوٹی سی لڑکی، لیکن مکمل حسن کا پیکر تھی۔ نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے میں الجھ رہی تھیں۔ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتے وہ نارمل چہرے کے ساتھ کشش کی جانب بڑھا کہ وہ گھبرا کے پیچھے کی جانب سرکی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کا یوں پیچھے ہونا زیان کو کافی چبھا تھا۔ وہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ عجیب ہی انداز میں سوال پوچھا۔ کیونکہ میرے دل نے کہا، تو بدو جواب آیا۔ ایک بیمار لڑکی پر ترس کھایا ہے نا آپ نے؟ وہ منہ بنا کے بولتی زیان کو غصہ دلا گئی۔ ایسا کچھ نہیں کشش، تم کوئی ایسی لڑکی ہو جس پر کسی کو ترس کھانا پڑے، 14 طبق روشن ہو جانے جس کی لائف میں تم نے شامل ہونا ہے، اور اب میرے ہوں گے۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیا میں ایسی لڑکی ہوں؟ وہ اب کی بار اٹھ کھڑی ہوتی اس سے لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی، اور یہی تو زیان چاہتا تھا۔ وہ خود ترسی کی کیفیت سے نکلے، خود کو سمجھے اور اپنے لیے بولنا سیکھے۔ ہاں تو پوری چڑیل ہو۔ اب کی بار نہ جانے کیوں زیان نے اسے اچھا خاصا زج کیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، اور پہلی رات اس کا شوہر اس کو دلہن بنے چڑیل بول رہا تھا۔ وہ پاگل نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ آپ خود کیا ہیں؟ ہٹلر کے آخری چشم و چراغ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر لڑ رہی تھی۔ بلکہ نہیں، سو ہٹلر مرے ہوں گے تب آپ کا جنم ہوا ہوگا۔ خود ہٹلر بھی قبر سے اٹھ کر آپ کو سلامی پیش کرنے آئے ہوں گے۔ ہمارا گرو آ گیا۔ اب کی بار تو کشش کی بات پہ زیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی زبان کی تیزی تو وہ آج پہلی بار آمنے سامنے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی تمہاری زبان، لگتا ہے کاٹنی پڑے گی۔ کیسے کاٹیں گے؟ ہاں بولیں۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے سر اونچا کرتے پوچھتی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے اتنی چھوٹی پیاری سی بیوی مل جائے گی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ پہلے برابر تو آ جاؤ، پھر سوال جواب کرنا۔
اس کے قد پہ چوٹ کرتا وہ پلٹنے لگا کہ کشش نے اس کا بازو تھامے ایک دم بستر پر چڑھتے کھڑے ہوتے۔ اس کی جانب دیکھ اب وہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہو گئی تھی۔ اب زیان کو گردن ذرا سی اونچی کر کے بات کرنی پڑنی تھی۔ اب بولیں، اپنے قد پہ زیادہ مان مت کریں۔ اونٹ کا قد بھی لمبا ہوتا ہے، پر عقل گھٹنوں میں۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اگلے ہی پل زیان نے اسے کمر سے تھامے ایک طرف کو بینڈ کیا۔ مجھے سامنے والے کی عقل ایسے بھی ٹھکانے لگانی آتی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کو ذرا سا سیدھا کرتا اس کی شہرک پہ اپنے لب رکھ گیا۔ کشش کا وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹنے لگا کہ وہ بے جان سی ہوتی گرنے کے در پہ تھی۔ زیان نے واپس اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اب کچھ زیادہ ہی نہیں فری ہو رہی۔ زیان نے اسے خود سے قریب کرتے ناک سے ناک رب کی تو کشش نے بے اختیار جھرجھری لی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے نہ کریں۔ میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑتا ہے۔ اپنی باتوں سے وہ ابھی بھی زیان کو مسکرانے پر مجبور کر رہی ہے نا۔ مزے کی فیلنگز آتی ہیں، اسی لیے میں نے یہ نکاح کیا اور رخصتی بھی لے لی۔ وہ اسے دونوں بازوؤں میں تھامے خود بیڈ پر بیٹھتا اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا گیا، جبکہ کشش نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ ایسے مزے تھوڑی آتے ہیں۔ وہ اسے اب بہت پتے کی بات بتانے والی تھی۔ کیسے آتے ہیں پھر مزے؟ وہ بھی دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آج پہلی بار وہ اس پہ کھل رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کشش اب اس سے اپنے دل کی ہر بات کرے۔ سب سے پہلے کسی اچھی سی جگہ پر گھومنے جانا چاہیے، ہل اسٹیشن، پھر پارک میں جا کے جھولے لینے چاہیے، ڈینجرس والے، پھر فلائی بورڈ کی سیر کرنی ہے، سچ این امیزنگ مومنٹس، اینڈ پھر کسی اچھے سے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، اور پھر پورا مری گھومنا ہے۔ اور میں تو سوچ رہا تھا سوئٹزرلینڈ چلیں گے۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ ہیں؟ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اپنا ملک تو پہلے پورا گھوم لیں۔ ہمارا پاکستان سب سے پیارا ہے۔ وہ ایک دم جوش سے بولی۔ ٹھیک ہے، جہاں کہو گی لے جاؤں گا، لیکن تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ وہ جو اس کی بات پہ خوش ہو رہی تھی فوراً منہ بناتے اسے دیکھا۔ مجھے پتا تھا مسٹر ہٹلر بنا کسی شرط کے تو مانیں گے نہیں۔ اب کی بار برا سا منہ بنایا۔ پہلے تو مجھے یہ ہٹلر کہنا چھوڑنا ہوگا، پھر کیا بولوں گی؟ وہ فوراً اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی۔ نہ مطلب پوری دنیا میں ایک ہی نام بچا ہے شوہر کے لیے۔ وہ اس کا نرم و گداز وجود اپنی پاس محسوس کرتے نہ محسوس انداز میں اس کی کمر پہ اپنے ہاتھوں کا نرم لمس بکھیرنے لگا۔ سوچنا پڑے گا۔ اگلی شرط بتائیں؟ پرسوچ انداز میں کہتی وہ سیدھا زیان کے دل میں اتر رہی تھی۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ اپنے کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہوگی، ہر پل ہر لہجہ۔ اس کی بات پہ ایک پل کو کشش چپ سی ہو گئی۔ سمجھ گئی یہ سب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی اجیرن نہ ہو، آپ کو راتوں کو جاگ جاگ کے میری تیمارداری نہ کرنی پڑے۔ مجھ جیسی بیمار لڑکی۔ وہ اپنی شروع ہو چکی تھی۔ زیان نے اسے جھٹکے سے تکیے پر لٹاتے شدت سے اس پر جھکا۔ پہلی بار ہی اس قدر شدت پسندی ہوگی، اس نے خود بھی نہ سوچا تھا۔ اس کا جی چاہا اس سے ہر طرح سے محسوس کرتے اس پر اپنے پیار کی بارش کر دے، لیکن فی الحال یہی ڈوز بہت تھی کہ اس کی بولتی بند کر دی۔ جب بھی بولنا الٹا ہی بولنا، کبھی پازیٹیو بھی ہو جایا کرو کشش۔ مجھے تمہاری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، آنسو نہیں دیکھ سکتا تمہاری آنکھوں میں۔ اور رہی بات تیمارداری کی، وہ پوری زندگی کر سکتا ہوں۔ میرے لیے تم بہت انمول ہو پاگل۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے پورے دل سے اظہار کر رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول، وہ نام آنکھیں لیے بولی۔ آپ وہ فروا۔ زیان نے اس کی بات پہ لب بھینچے۔ پیچھے ہو کے بیٹھتے اس نے کشش کو سیدھا کر کے بٹھایا۔ جیسے ارحان تمہاری لائف میں ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوا، ٹھیک وہ بھی ایسی ہی تھی۔ آپ اس کو پسند کرتے ہیں نا؟ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ پوچھ بیٹھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، کسی کو بھی اچھی لگ سکتی تھی۔ اور میں؟ وہ سوال پہ سوال پوچھ رہی تھی۔ تم؟ زیان نے اپنی مسکراہٹ لبوں میں دباتے اسے دیکھتے اس کی گردن کی پچھلی سائڈ پہ بازو سے گرپ کرتے اس کا چہرہ اپنی جانب کھینچا، پھر اس کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ تم بیوی ہو میری، سب سے انمول، زندگی بھر کی ساتھی، جسے دلہن بنے دیکھ یہ دل گستاخیوں پر آمادہ ہوا ہے اور جی چاہ رہا ہے سارے حق تم سے لے لوں۔ وہ اسے تکیے پہ گراتا اس سے دیکھ رہا تھا۔ کشش تو اپنا سانس روک گئی۔ یہ مسٹر ہٹلر اتنے رومانٹک کب سے تھے؟ پہلے ان کا رومانس کا کیڑا کہیں سیر کرنے گیا تھا؟ کیا ہوا؟ کیا قریب آ جاؤں؟ وہ دھیرے سے اس کی شہرک پہ لب رکھتے پوچھ رہا تھا۔ اب پیچھے ہٹنا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ بری طرح اس سے اپیل کر رہی تھی۔ مطلب کتنا قریب؟ وہ گہرے سانس بھرتے بولی۔ اتنا قریب کہ یک چاند دو قالب ہو جائے۔ وہ بہکے ہوئے مخمور انداز میں بولتا اس کی جانب دیکھنے لگا تو کشش نے گھبرا کے اس کا ہاتھ روک دیا۔
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ فرسٹ ٹائم یوں ہی ہوتا ہے، لیکن اب ہم ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کریں گے، ایک دوسرے کے قریب بھی رہیں گے اور ایک دوسرے کو جی بھر کے پیار بھی کریں گے۔ مطلب میں بھی آپ کو پیار کر سکتی ہوں، آپ کرنے دیں گے؟ لیکن آپ تو ہٹلر۔ اف، خبردار جو اب یہ لفظ دوبارہ بولا، تمہیں اپنا اصلی روپ دکھاتا ہوں، پھر بتانا میں کون ہوں۔ وہ تھوڑا زج آتے بولا تھا، جبکہ کشش جو کھلکھلا کے ہنسی تھی، اس کی ہنسی کو تو تب بریک لگی جب بھرپور توانا بڑے بڑے مسلز والا ہٹلر آج پہلی بار نیم روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کا ہراساں چہرہ دیکھتے وہ ایک پل کو تھما تھا۔ وہ اتنی بڑی باڈی کیسے بنا لی اتنی جلدی؟ وہ معصوم سا منہ بناتے بولی، یہ شروع سے ہی ایسی ہے، بس فرق اتنا ہے تم نے آج دیکھی ہے۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اطراف میں کرتا اس پر جھکا۔ وہ نازک سی لڑکی کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے بہت ہی پیار سے اسے اپنا بنا رہا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد وہ خانپور ڈیم آئے تھے اور فلائی بوٹ کی سیر تو کرنی ہی تھی۔ اف زین جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں گر نہ جاؤں۔ بھروسہ رکھو مجھ پہ، نہیں گرنے دوں گا۔ وہ فلائی بورڈ پہ کھڑا اس کے قریب آیا اور اسے کمر سے تھامے اپنے ساتھ فلائی بورڈ پہ کھڑا کرتا اوپر کی طرف نکل گیا۔ یاہو! وہ زیان کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے ساتھ مکمل چپکی ہوئی تھی۔ وہ اسے پانی کی لہروں کے ساتھ ہواؤں کی سیر کرا رہا تھا۔ واؤ! وہ بے انتہا خوش ہو رہی تھی۔ زیان نے اسے قیمتی متاع کی طرح تھاما ہوا تھا۔ زندگی کشش کے ساتھ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ کشش نے اسے ہنسنا سکھایا تھا۔ اللہ بھی خوب جوڑیاں بناتا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے خوش و مطمئن تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ نے بہت ہی انمول تحفہ دیا تھا۔ اب ذرا دوسری طرف ارحان کا حال دیکھنا چاہیں گے؟ ایک نظر اسے بھی دیکھتے جائیں۔ آئی ایم سوری مسٹر ارحان، آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ وہ ہاسپٹل میں کھڑا ڈاکٹر کے الفاظ سنتا ساکت ہو گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ 6 ماہ پہلے اس نے ماں کے کہنے پر کشش کو ٹھکرایا تھا، جو آج بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، اور اس کی شادی کو تقریباً 5 ماہ ہوئے تھے، اور ماں کی روز روز کی باتیں سنتے وہ اپنا اور بیوی کا چیک اپ کرواتے۔ آج رپورٹ لینے آیا تھا۔ اللہ کے اس انصاف پر وہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ انسان کبھی بھی بڑے بول نہ بولے، کبھی کبھی دنیا میں ہی حساب دینا پڑ جاتا ہے۔ ختم شد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے ایک گلہ ہے، آپ ناول پڑھتے ہیں، اب کامنٹ نہیں کرتے، اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کرتے، پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ سب کامنٹس کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ آج سب نے کامنٹس کرنے ہیں۔ جزاک اللہ۔